الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملا رہنما حمد و صلوات کے بعد نہایت واجب الاحترام سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند الفاظ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کلما دخل علیہ زکریا المحراب، کہ جب زکریا علیہ السلام اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، وجد عندها رزقا، تو اس کے پاس نیا رزق پاتے، یعنی جناب حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ولی کی کرامت جو ہے وہ برحق ہے۔ پہلے کرامت کے برحق ہونے پہ مکمل بیان ہو چکا ہے۔ حضرات گرامی قدر، چونکہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بے موسم پھل ملنا ان کی کرامت تھی۔ ہر دور کے اولیاء کرام سے کرامات کا ظہور ہوتا رہا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس چونکہ چل رہا ہے، تو اس سلسلے میں آج ہم بھی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی چند کرامات جو ہیں وہ بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کرامات کا ظہور ہوا ہے، جن سے میں چند ایک آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ گرامی قدر حضرات، حضرت یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ رسالہ ابدالیہ میں سلطان محمود غزنبی کے دربار کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو الحسن علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ عالم شباب میں تھے، جوانی کا عالم تھا، اور ہندوستان کی فتح کا سبب وہی تھے۔ ہندوستان سے ایک دانشمند سلاطین ہندوستان کا پیغام لے کر غزنی آیا، کہنے لگا کہ اہل ہند کا مذہب برحق ہے، کوئی ایسا آدمی لائیں جس سے میرا مکالمہ ہو اور اسلام والوں پر ہمارے دین کی حقیقت واضح ہو جائے۔ سلطان کے درباری علماء، سامعین محترم جتنے بھی امراء تھے، شرفاء تھے، حاضر ہوئے، مگر ان میں سے
کسی ایک کو بھی اس ہندوستانی دانشمند سے بحث کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ شیخ ابو الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ الہام ربانی یعنی کشف سے آپ اس مجلس میں حاضر ہوئے اور اس ہندو فلسفی نے شیخ سے پوچھا، بتاؤ میری سیر کہاں تک ہے؟ تو حضرت شیخ نے ارشاد فرمایا سراندیپ تک۔ اس نے کہا کوئی نشانی لاؤ۔ شیخ نے فرمایا سراندیپ کے گاؤں میں کچھ لوگ سبز مرچیں چن رہے تھے، ان کے قریب ہاتھی تھے۔ پھر شیخ نے اپنے خرقہ مبارک میں ہاتھ ڈالا، جب باہر نکالا ہے تو چند مرچیں فلسفی کو دے دی۔ ہندو فلسفی حیران و ششدر رہ گیا اور میرے داتا کی اس کرامت کو دیکھ کے فوراً مسلمان ہو گیا۔ ایسے نہیں کہتے نا کہ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی ذات والا صفات اپنے نام سے زیادہ گنج بخش کے لقب سے اکناف عالم میں مشہور و معروف ہے۔ اہل تحقیق نے اس لقب کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ حضرت سلطان الہند خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ حضرت کے دربار پر انوار پہ حاضر ہوئے اور ایک حجرے میں 40 دن مصروف عبادت و ریاضت رہے۔ اس عرصے میں حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے آپ پر اپنے لطف و عطا کی وہ بارش فرمائی جس کا اندازہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ہی لگا سکتے ہیں۔ آپ نے جب آستانہ عالیہ سے رخصت ہونے کا ارادہ فرمایا تو بے ساختہ آپ کی زبان اقدس سے حضرت علی اجمیری کی مدح میں یہ شعر جاری ہو گیا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ کہ مرد حق اور درویش کامل کی زبان حق ترجمان سے نکلا ہوا یہ شعر خاص و عام کی زبان پہ جاری ہو گیا۔ اسی طرح آپ گنج بخش کے معزز و مکرم لقب سے معروف ہو گئے۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کی اس فیض رسانی سے متاثر ہو کے علامہ اقبال علیہ رحمہ بارگاہ گنج بخش میں یوں عرض کرتے ہیں۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں سید حجویر مخدوم سید حجویر مخدوم کے مرقد او پیر سنجر راہرم۔ ایک اور شاعر میرے داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ گنج بخشی آپ کی مشہور آفاق میں مشہور ہے۔ میرے داتا پیا گنج بخشی آپ کی آفاق میں مشہور ہے۔ گنج بخشی آپ کی آفاق میں مشہور ہے۔ دل دہی خستہ دلوں کی آپ کا دستور ہے۔ اور پھر یوں بارگاہ داتا میں عرض کرتا ہے کہ نرغائے آدم میں ہے یہ قلب غزی محصور ہے۔ نرغائے آدم میں یہ قلب غزی محصور ہے۔ یا علی امداد کیجئے
منتظر مہجور ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ کی ہستی جو ہے، آپ کی ذات گرامی کو اللہ کریم نے بڑا نوازا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دربار عالیہ پہ جو مشہور لنگر ہے وہ دودھ کی سبیل ہے، یہ کب جاری ہوئی؟ سماعت فرمائیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ دریائے راوی کے کنارے اپنی رہائش گاہ پر ایک دن بیٹھے تھے تو ایک غیر مسلم عورت دودھ کا مٹکا اٹھائے آپ کے پاس سے گزری۔ عزیزان گرامی، آپ نے فرمایا او عورت، جی بابا جی، فرمایا دودھ کا ایک پیالہ فقیر کو بھی عطا کر دو۔ تو وہ بولی نہیں بابا جی، میں آپ کو دودھ نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ دودھ تو میں جوگی کے لیے لے کے جا رہی ہوں۔ عزیزان گرامی، اگر اس نے اس دودھ کو جوگی کو نہ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی بھینس، اس کی گائے کے تھنوں میں سے دودھ کی بجائے خون آئے گا۔ آپ نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا بی بی گھبرا نہیں، اب ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ عورت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کو دودھ کا ایک پیالہ دے کے گھر پہنچی تو جناب والا جب شام کو دودھ دونا شروع کیا تو جانور کے تھنوں سے تو دودھ ختم ہونے کو آتا ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کے گھر کے سارے برتن بھر گئے، مگر دودھ بدستور تھنوں میں موجود تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کے وہ عورت واپس حضرت کی خدمت میں بما دودھ آئی ہے، ساری صورتحال اور حقیقت احوال سے آگاہ فرمایا۔ اس پر آپ نے تبسم فرمایا دودھ لے جا، اور حضرات گرامی قدر آپ نے فرمایا جانوروں سے، تیرے جانوروں کے تنوں سے خون تو نہیں آیا؟ اس نے کہا نہیں حضور نہیں آیا۔ یہ دیکھ کر سارے گواہ لیں جناب والا دور و نزدیک سے آپ کے پاس دودھ لانے لگے، اور جوگی کے پاس انہوں نے جانا چھوڑ دیا۔ اس پر جوگی فکر مند ہوا، اس نے اپنے چیلے کو صورتحال معلوم کرنے کے لیے بھیجا، مگر وہ واپس نہ آیا۔ تو اس نے اپنے دوسرے چیلے کو بھی بھیجا، وہ بھی واپس نہ آیا۔ اب یکے بعد دیگرے اس نے کئی چیلے چانٹے بھیجے، مگر ان میں سے کوئی بھی واپس نہ آیا۔ آخر صورتحال معلوم کرنے کے لیے خود نکلا، دیکھا اس کے سارے چیلے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ کے پاس بیٹھے ہیں۔ تو جب اس نے یہ منظر دیکھا آنکھ بگولا ہو گیا، للکار کے کہا او فقیر، اگر تجھ میں کوئی کمال ہے تو دکھا۔ یہ کہہ کر وہ ہوا میں اڑنے لگا۔ تو جب وہ کافی بلندی پہ پہنچا نا تو حضرت نے اپنے جوتے ہوا میں پھینکے اور فرمایا جاؤ جوگی کو نیچے لے کے آؤ۔ جوگی سے بھی جوتے بلند ہو کے اس کے سر پہ پڑنے لگے۔ اب جس کی وجہ سے وہ واپس زمین پہ آتا، اور جب زمین پہ واپس آیا ہے اس نے اپنے تمام چیلوں کو اکٹھا کیا اور سب سمیت وہ جناب اعلیٰ حلقہ باگوش اسلام ہو گیا اور اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد گرد و نواح کے گوالے برکت کے لیے اپنے جانوروں کا دودھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے۔ پھر یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا گیا، یہاں تک کہ عرس مبارک پر دودھ کی سبیل لگانے کا رواج عام ہو گیا۔ اب بھی پنجاب اور ملک کے طول و عرض سے عرس مبارک کے موقع پر سبیل کے لیے لوگ دودھ لاتے ہیں، اور اس طرح یہ دودھ کی سبیل عرس شریف کے دنوں میں جاری رہتی ہے اور زائرین اسے تبرک سمجھ کر نوش فرماتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، ایک دن حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ دریا کے کنارے جا نکلے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دریائے راوی کے دونوں کناروں پہ بے شمار مندر تھے، بلکہ سورج دیوتا کا بڑا مندر بھی وہیں تھا۔ یہاں ہزاروں ہندو پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک ہندو بت کے سامنے چوری رکھے مؤدب کھڑا ہے، تو آپ نے یہ دیکھ کر بت سے فرمایا کہ چوری کھا۔ اس حکم پر بت چوری کھانے لگا۔ اس بات سے ہندو جو تھا وہ بڑا ناراض ہوا،
اس نے کہا دیوتا جی مجھ سے ناراض ہو، تیری وجہ سے بت برشت ہو گیا یعنی ناپاک ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا اپنے رشتہ داروں اور احباب کو بلا لاؤ، وہ گیا سب کو بلا لایا، تو آپ نے دوبارہ بت سے کہا چوری کھاؤ، وہ کھانے لگا۔ اس سے جتنے بھی حاضرین تھے سارے کے سارے متاثر ہوئے کہ کبھی بت بھی چوری کھایا کرتے ہیں، لیکن جب فقیر کی نگاہ ہو جائے تو پھر یہ بھی ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، پورے شہر میں اس بات کی دھوم مچ گئی اور کثیر التعداد ہندو آپ کی یہ کرامت دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار کرامات ہیں، چند ایک کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ آپ کی تاریخ وصال کے بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نفحات العنس میں، اور حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فضل الخطاب میں، اور حضرت شیخ فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں، اور دار اشکوا قادری نے سفینۃ الاولیاء میں آپ کی تاریخ وفات جو ہے وہ 456 ہجری تحریر کی ہے، اور تذکرۃ الاصفیاء اور تذکرۃ الصلحاء میں آپ کی جو تاریخ وصال ہے، سن وفات جو ہے وہ 465 ہجری وہ لکھا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی تاریخ وفات میں اختلاف ہے، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے وصال کی تاریخ وہ 456 تا 465 کے درمیان ہے۔ لیکن جامی لاہوری کا پہلا خطبہ جو آستانہ عالیہ پہ نصب تھا، اس میں وفات کی تاریخ لفظ سردار سے نکالی گئی، اس طرح سال وصال 465 بنتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دربار عالیہ سے اطراف و عالم سے بہت سارے بزرگ اولیاء کرام وہ حاضری دیتے رہے، یہاں تک کہ بادشاہ بھی آپ کے در دولت پہ آپ کے در پہ حاضری دیتے۔ شہزادہ دار اشکوا قادری اپنی کتاب سفینۃ الاولیاء میں لکھتا ہے کہ لاہور میں ہر جمعے کو عوام میں اس مقبرے کی زیارت کے لیے جوق در جوق آنا مشہور تھا، اور یہ کہتے تھے کہ جو کوئی 40 روز تک متواتر ان کے روضہ اقدس کا طواف کرے اس کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اور یہ فقیر بھی اسی لیے ان کے روضہ اقدس کی زیارت سے مشرف ہوا۔ یاد رہے کہ شہزادہ دار اشکوا قادری شاہ جہان کا بیٹا ہے، اورنگزیب عالمگیر کا بھائی ہے۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ ولیاں دے آئی، ولی نگاہ کرن جس ویلے مشکل روے نہ کائی۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ وما علینا الا البلاغ۔